الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. آیت نمبر 14 اور 15 سورہ لقمان کی آیتیں ہیں اور 21واں پارہ ہمارا چل رہا ہے اور 21ویں پارے کا آدھا بھی ہو گیا. تو ان دو آیتوں میں جمعرات والے دن آپ حضرات کی خدمت میں کافی ساری باتیں آئی تھیں کہ حضرت لقمان کی نصیحتوں کا سلسلہ، پھر حضرت لقمان کے بارے میں کچھ وضاحت آئی کہ یہ کون ہیں اور اپنے بیٹے کو انہوں نے جو نصیحتیں کی ہیں ان میں پہلی نصیحت عقیدے کے متعلق ہے، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک نہیں کرنا. اس کی بھی وضاحت بدھ والے درس میں آئی ہے. اور جمعرات والے درس میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور والدین کا خیال رکھنا، والدین کے ساتھ رہنا، والدین کی خدمت کرنا، اس لیے کہ یہ نعمتیں ایسی ہیں ان کا کوئی بدل نہیں ہے. آدمی بہت کوشش کر لے تو ماں جیسی شخصیت نہیں لا سکتا اور باپ جیسی شخصیت نہیں لا سکتا. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے جس کو ملی ہیں وہ نعمت ہے، اس کو چاہیے ان کی قدر کرے، ان کے پاس رہے، ان کی خدمت کرے اور ان کے پاس حاضری دے، بس بیٹھے. ان کے جو رحمتیں ماں پہ باپ پہ برستی ہیں ان رحمتوں برکتوں کا حصہ اس کو بھی ملے گا. اس لیے یعنی ماں باپ کے پاس رہنے کا حکم ہے. کافی تفصیل سے جمعرات والے بیان میں اس میں بات آئی تھی. جو آیت کا خلاصہ ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے، خصوصاً ماں کے ساتھ. اور ماں کا حق کیوں بیان کیا ہے؟ کہ ماں کا حق اس لیے بیان کیا ہے کہ ماں نے تمہیں پیٹ میں اٹھایا اور مشقتیں تمہارے لیے اٹھائی، ابتدا سے لے کر انتہا تک. ایک تو یہ ماں کے لیے پریشانی تھی، تمہیں پیٹ میں اٹھایا. نمبر 2، جب ولادت کا وقت آتا ہے تو یہ بھی موت اور حیات کی کشمکش ہوتی ہے. بہت ساری خواتین مر جاتی ہیں اور تکلیف میں آ جاتی ہیں اور مشقت میں آ جاتی ہیں. تو یہ جو ولادت کا وقت ہے چونکہ یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہے اور ولادت کے موقع پر آر یا پار یا عورت بن جائے گی یا دنیا سے رخصت ہو جائے گی. تو یہ مشقت بھی یہ اپنی اولاد کے لیے اٹھاتی ہے یہ عورت، اس لیے یہ دوسرا حق ہے. تیسرا، جب یہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے، نہ اس کو کھانے پینے کا ہوش ہے، نہ پیشاب پخانے کا ہوش ہے. اس کو کیا پتہ؟ بس ماں کے دل میں اللہ پاک نے محبت ڈال دی، باپ کے دل میں اللہ نے شفقت ڈال دی. ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے، اس کے پیشاب پخانے کو برداشت کرتی ہے اور ہر طرح کی راحت دینے کی کوشش کرتی ہے. یہ صرف ماں کرتی ہے، یعنی باپ اس میں نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا. باپ کو تو گھن آتی ہے لیکن ماں کو اپنے بچے سے گھن نہیں آتی. ماں جتنا بھی گندا ہو بچہ اس کو اپنے سینے سے لگائے گی، اس کو چومے گی، چاٹے گی. یہ سب چیزیں اللہ نے ماں کے دل میں رکھی. تو یہ ساری چیزیں جو ماں برداشت کرتی ہے یہ تیسرا حق ہے ماں کا. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، من احق بحسن صحابتی، اللہ کے رسول میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ رہوں؟ کون زیادہ حقدار ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں، اس کا حق ادا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. اور دوسرا نمبر بتا دیجئے، دوسرے نمبر میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ رہوں؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. اللہ کے رسول تیسرا مرتبہ بتا دیجئے، تیسرے مرتبے میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں.
یہ 3 بتائے. پھر اس کے بعد فرمایا ثم اباکا، پھر تیرا باپ، اور ثم ادنا کا فادنا کا، پھر رشتہ داروں میں جو جتنا قریب ہے. ادنا اقرب کے معنی میں، ہمارے یہاں ادنا تو کہتے ہیں ادنا درجہ، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں ادنا اقرب کے معنی میں جو جتنا زیادہ قریب ہے. جیسے چچا ہے مردوں میں، اس کو باپ کا درجہ دیا ہے. دادا ہے وہ تو باپ سے بھی ایک طرح سے آپ سمجھے کہ اونچا ہو گیا، لیکن چچا اس کو باپ کا درجہ دیا ہے. اسی طرح پھوپھی ہے، اس کو ماں کا درجہ ملا ہے. خالہ ہے، اس کو ماں کا درجہ ملا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ادنا کا فادنا کا، جو قریب سے قریب تر ہوگا تم نے اس کا خیال رکھنا ہے. تو ماں کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا. کیوں؟ ماں نے تمہیں پیٹ میں اٹھایا اور پھر ماں نے تمہیں دودھ پلایا. تو تمہیں پیٹ میں رکھنے کی جو مدت ہے وہ کم سے کم مدت تو 6 مہینے ہے. 6 مہینے سے پہلے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، کم سے کم مدت. اور زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ اور بھی بڑھ جاتی ہے، 2 سال بھی ہو جاتی ہے زیادہ مدت. لیکن عمومی طور پر 9 مہینے، 9.5 مہینے، 10 مہینے کے اندر اندر بچہ پیدا ہوتا ہے. اور جو دودھ پلانے کی مدت ہے، جو حق ہے بچے کا، وہ تو 2 سال کے ہے. ہاں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. دوسرا پارہ. مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں گی. اس کے لیے جو مدت رضاعت کی تکمیل چاہتا ہے، یہ بچے کا حق ہے کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے. اور ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ 2 سال تو مدت ہے، لیکن چھڑانے کو بھی مدت چاہیے. اس لیے ہمارے امام صاحب نے 30 مہینے رکھے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ نے 2.5 سال رکھے ہیں. وہ فرماتے ہیں چھڑانے میں بھی مدت چاہیے، آہستہ آہستہ اس کو دوسری غذاؤں کا عادی بناؤ. تو 30 مہینے امام صاحب نے رکھے. تو یہ صرف یہاں مدت بتانی مقصود نہیں ہے، وہ تو دوسرے پارے کا حق تھا. یہاں صرف یہ ہے کہ تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ یوں تکلیفیں اٹھائی ہے، تو مرتے دم تک، آخری لمحات تک، اے بیٹے اپنی ماں کے ساتھ رہنا، اپنے ماں کا خیال رکھنا، ماں کو الگ مت رکھنا. اگر وہ الگ رہائش کو پسند کرتی ہے، ہوتا ہے بعض مستورات بہو کے ساتھ رہنے کو پسند نہیں کرتی، تو اس کو الگ رہائش دے دو، یعنی وہ رہے الگ رہائش میں، تم ساتھ رہو. تم کیسے ساتھ رہو؟ وہ تو الگ رہے گی، تو اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا. لیکن ایسے گھر کے دروازے اکٹھے کر لو یا اوپر نیچے کر لو، تیرے اندر ایسی حس ہو کہ بس تو اپنی ماں کے بغیر دکان جا رہا ہے، دفتر جا رہا ہے، بس تو اپنے ماں کو حاضری دے. رات آ رہے تو رات آخری ملاقات تیری ماں کے ساتھ ہو، صبح تیری ماں کے ساتھ ملاقات. اس کو بھی آسرا ہو کہ بیٹا تو بس لمحے پر ہے، بس یہ بس دروازہ کھولا اور یہ میرا بیٹا ہے. جیسے ایک گھر میں بہت سارے کمرے ہیں، تو ماں تو میرے کمرے میں نہیں ہوگی، اپنے کمرے میں ہوگی، لیکن ایک یہ ہے کہ بھئی میرا بیٹا موجود ہے، میرا بیٹا یہ ہے بس میرے ساتھ. تو آگے پیچھے، دائیں بائیں یا اوپر نیچے اپنی ماں کو قریب رہنا چاہیے، ماں سے دور نہیں رہنا چاہیے. اور صبح کی ملاقات بھی ماں کے ساتھ، اور دوپہر کی ملاقات بھی ماں، اور شام کی ملاقات بھی، اور روزانہ والدہ کی بدنی خدمت کرنا. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں. بدنی خدمت میں کیا کوئی 2 گھنٹے تھوڑی لگیں گے، 15-20 منٹ لگیں گے. ہاں، ان کے کندھے دبانا، ان کی ٹانگیں دبانا، ان کے سر پہ مالش کرنا، یہ بہت سارے کام 10-15 منٹ میں آدمی نمٹا سکتا ہے. ان کے دن بھر کی تھکاوٹ اتر جائے گی. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، آپ جتنے فرما بردار ہیں، لیکن یہ جو بدنی خدمت ہے، یہ آدمی کے دل سے دعاؤں کو نکالتی ہے. دل سے دعائیں ملتی ہیں بڑوں سے، یہ بدنی خدمت کی وجہ سے. اور آپ جتنے بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے پیسے والے، بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، آپ بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن ماں کے لیے آپ بیٹے ہیں. اور آپ جتنی آپ کی سفید داڑھی ہو گئی، کوئی بھی ہیں آپ، لیکن ماں کے لیے آپ کیا ہیں؟ وہی بچے ہیں، چھوٹے گود کا بچہ. وہ آپ کو بلائے گی تو بچہ کہہ کے بلائے گی، بچے ادھر آؤ. حالانکہ آپ تو خود دادا ہیں، آپ تو خود نانا ہیں، دادا ہیں، لیکن وہ آپ کو بچہ کہہ کے پکارے گی. تو اس لیے ماں کا خیال رکھنا یہ شروع کی باتیں ہیں. اس لیے، اور ماں کا خیال بھی اس لیے رکھنے کا حکم دیا ہے، ماں کمزور مخلوق ہے.
صنف نازک ہے، کمزور ہے، اور جو ہے وہ بچے باپ کی بنسبت ماں پہ چڑھائی زیادہ کرتے ہیں، اور ماں کا کہنا ماننے کے اندر جو سرکش بچے ہوتے ہیں وہ ذرا ماں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اس لیے ہمارے رب نے 3 ماں کے حقوق بتائے کہ ماں کا اس طرح، اور حضور نے بھی اسی طرح بتایا کہ اگر کوئی آدمی ایسا دماغ کا خطرناک ہے وہ، تو اس کو چاہیے وہ میری باتوں کو دیکھ لے کہ میں نے ماں کا کیا حق بتایا ہے، تو پھر کیا ہوگا، تھوڑا سا آدمی ٹھنڈا ہو جائے گا کہ بھئی ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے اور اللہ کے رسول ناراض ہو جائے۔ تو اس لیے سب خیال رکھیں گے نا بھائی، مطلب یہ باتیں علمی ترقی کے لیے نہیں ہیں، عملی ترقی کے لیے ہیں۔ علم تو ہے آپ کے پاس، لیکن عمل میں آ جائے کہ بھئی ہم روز اپنی والدہ کی، اچھا وہ منع بھی کریں گے، والد صاحب بھی منع کریں گے، میں کوئی بوڑھا تھوڑی ہوں اور میں کوئی بوڑھی تھوڑی ہوں اور مجھے خدمت کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کریں خدمت۔ ان کو ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو ضرورت ہے، آپ کا مسئلہ ہے، آپ کی پیشی ہونی ہے، آپ کو اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا، ہم نے یہ حکم دیا ہے اور ہم نے بیٹے کو یہ بات کہہ دی ہے کہ ہمارا شکریہ بھی ادا کرنا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ بھی ادا کرنا۔ ہمارا شکریہ ادا کرنا دل سے بھی، زبان سے بھی، بدن سے بھی، یعنی ہماری اطاعت کرنا، اور اپنے ماں باپ کا شکریہ بھی ادا کرنا۔ ماں باپ نے تمہارا خیال رکھا، تم جو یہاں تک پہنچے ہو نا کسی کی وجہ سے پہنچے ہو، تم جو یہاں تک پہنچے ہو نا، تمہاری یہ پڑھائی لکھائی، تمہارا اسکول مدرسہ، تمہارا حفظ، تمہارا علم، تمہارا ہوشیاری، تمہاری یہ سب چیزیں، ان سب میں ماں اور باپ دونوں کا دخل ہے۔ ان سب میں ماں اور باپ ہمارے لیے روزے رکھتے ہیں نفلی، ماں اور باپ ہمارے لیے منتیں مانتے ہیں، ماں اور باپ ہمارے لیے نفلیں پڑھتے ہیں، ماں اور باپ ہمارے لیے حج عمرے کرتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ ساری مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ اس لیے حکم ملا ہے کہ بھئی والدین کا شکریہ ادا کرو، اور شکریہ کیا ہے، ان کی خدمت کرو، ان کے سامنے رہو، اور فرمایا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، کیا، میرے پاس سب کو آنا ہے، میرے پاس یہاں یہیں پر آپ سمجھے کہ آیت کو ختم کر دیا۔ آگے اور حکم ہے، اور تفصیلات ہے، اور باتیں، وہاں الگ سے فرمایا کہ تم سب کو میرے پاس آنا ہے، اور دیکھو میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم نے جو جو کیا ہے نا وہ سب کا حساب کتاب لوں گا تم سے۔ ادھر الگ فرمایا، ادھر اس آیت کو ختم کر رہے ہیں کہ میرا شکریہ ادا کرو، اور میرے اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میرے پاس آنا ہے، اور میرے پاس آنا ہے، اس کو یوں نہیں کہا میرے پاس آنا ہے، بلکہ صرف میرے پاس آنا ہے۔ یہ صرف کا ترجمہ کہاں سے چل رہا ہے، یہ الیہ کو پہلے لے کے آئے ہیں، حالانکہ الیہ کا حق یہ ہے کہ یہ بعد میں آئے۔ المصیر الیہ، یعنی لوٹ کے آنا ہے، ہمارے پاس آنا ہے، لیکن کیا فرمائے، الیہ المصیر، صرف میرے پاس تمہیں آنا ہے، یعنی اور کہیں تم ریورس نہیں ہو جاؤ گے۔ اگر تمہیں مرو گے تو صحیح تم، لیکن ایسا نہ ہو تم ادھر ادھر ہو جاؤ، تمہیں صرف میرے پاس آنا ہے، اور میں تم سے پھر پوچھوں گا کہ تمہیں میں نے ماں دی تھی، باپ دیا تھا، تم نے کیا کیا، ذرا کارگزاری تو سناؤ۔ تمہیں میں نے بھیجا تھا دنیا کے اندر، تم ایسے ہی کھانے پینے اور کمانے کے لیے اور عیاشیوں کے لیے بھیجا تھا، تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم نے ماں باپ کا کیا حق ادا کیا، اس لیے فرمایا تم سب کو میرے پاس آنا ہے۔ اس لیے دوستو یہ باتیں میرے آپ کے لیے ہیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہی آیت ہوگی، آگے تھوڑی سی تفصیلات ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 14 کی وضاحت سن لیجئے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی ہے کہ ان کا خیال رکھو، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، تاکیدی حکم ہے۔ وصیت، بیٹا میری وصیت کو یاد رکھنا، اردو میں بھی کہتے ہیں نا وصیت عمومی طور پر ہم کہتے ہیں موت کے بعد جو چیز وجود میں آتی ہے نا اس کے لیے وصیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بھی ابا نے وصیت کی تھی، یعنی زندگی میں کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ کرنا، اس وصیت، یعنی وصیت کے لفظ کے اندر تاکید کا مفہوم ہے۔ تاکید کا ترجمہ کیا ہے، کسی بات کو پختہ کرنا، تاکید عربی لفظ ہے، تاکید کسی بات کو پکا کرنا، مضبوط کرنا۔ تو ہم نے مضبوطی عہد لیا ہے انسان سے، کس بات کا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا۔
हाँ, खाने पीने को दिल नहीं होता जी, उल्टियाँ शुरू हो गई, हमल ठहर गया, उल्टियाँ शुरू हो गई। कब तक होंगी जी? विलादत तक होंगी। यानी विलादत तक उल्टियाँ हैं जी, तकलीफ में, परेशानी, घर के काम भी निपटाने हैं, शोहर को भी तैयार करके भेजना है, बच्चे को भी पेट में रखना है, आराम भी करना है, सारे काम करने हैं और कमज़ोरी भी उठानी है। और ये सब हम सब की माँओं ने ये सब हमारे साथ किया है और ये बोझ बर्दाश्त किए हैं। और 2 साल में इसका दूध छूटता है कि और फिर मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि मेरा भी शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करो और मेरे पास ही तुम सबको लौट करके आना है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारा ये बैठना कबूल फरमा। अल्लाह हम सब की तरबियत फरमा, अल्लाह हम सब की तरबियत फरमा। अल्लाह एक लम्हे के लिए भी आपकी ज़ात हमारे निगाहों के सामने से हटने न पाए। अल्लाह आपकी याद, आपका इस्तेहज़ार हम सबको नसीब फरमा और दुनिया के जितने झमेले हैं, जितने अफकार हैं और मुतफर्रिक चीज़ें दिल दिमाग पे सवार हैं, सबको दफ़ा फरमा और आखिरत का ज़ौक़ शौक़ हम सबको नसीब फरमा। आखिरत की याद, आपसे मुलाकात का शौक़ हम सबको अता फरमा। अल्लाह आखिरत का इस्तेहज़ार, आपके सामने पेशी का इस्तेहज़ार हम सबको अता फरमा। हे अल्लाह अपने करम से आप ही ने हमें पैदा किया, हम गुनाहगार हैं, आपने ही हमें ज़िंदगी दी और आप ही हमें मौत देंगे। और ए अल्लाह ज़िंदगी भी आपकी पैदा करदा, मौत भी आपकी पैदा करदा और आपने जब तक हमारे जीने का फ़ैसला किया है अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, इस तरह जैसे नेक लोगों की आप हिफाजत फरमाते हैं। और ए अल्लाह अगर मौत मुक़द्दर है और मौत हम आपके वक्त पे आपके पास आएंगे तो आप हमारी जान के ऊपर या अल्लाह रहम भी फरमा और हमारी बख्शिश भी फरमा और ज़िंदगी में ऐसी हमारी हिफाजत फरमा जैसे अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाते हैं। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व उम्मतिहि अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।